بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو نظم ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے مسدس حالی سے انتخاب، یعنی چند اشعار ہیں جو مسدس حالی سے منتخب کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسدس کسے کہتے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ جی، مرکزی خیال میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نظم مسدس حالی سے انتخاب، یعنی یہ اس کا نام ہو گیا۔ نظم مسدس حالی سے انتخاب میں مولانا الطاف حسین حالی نے اسلام کے عروج و ترقی کا بیان کیا ہے۔ اسلام وادی بطحہ سے نمودار ہوا۔ بطحہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ سے اسلام نمودار ہوا اور ساری دنیا پر چھا گیا۔ ایک عرصے تک مسلمان پوری دنیا کے لیے نمونہ رہے۔ موجودہ دور کی تمام ترقی اول زمانے کے مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مرکزی خیال پورا ہو گیا۔ اچھا بچوں، میں نے آپ کو ابھی کہا تھا کہ میں آپ کو مسدس کے بارے میں بتاؤں گا کہ مسدس کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک شعر جو ہوتا ہے نا، وہ دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے، گھٹا ایک پہاڑوں سے بطحا کی اٹھی، یہ ایک مصرع، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، یہ دوسرا مصرع۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ شعر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ شعر جب ہوں، ایک سے زیادہ شعر تو اس کو بند کہتے ہیں، اور بند اگر 6 مصروں پر مشتمل ہو تو اس کو مسدس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پر ایک شعر، دو شعر اور یہ تیسرا درمیان میں ہے، 3 شعر۔ تو ایک سے زیادہ شعر ہیں اور اس میں ٹوٹل بند کتنے مصرے کتنے ہیں؟ 6 ہیں، تو یہ مسدس کہلاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم نظم پڑھتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی ہم پڑھیں گے پہلے انڈیویجولی، علیحدہ علیحدہ، پھر ہم تشریح پڑھیں گے۔ تو میں پہلا بند پڑھنے جا رہا ہوں۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بطحا کی اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیکس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ جی بیٹا، پہلا ہمارے پاس ورڈ ہے گھٹا۔ گھٹا کسے کہتے ہیں؟ گھٹا کہتے ہیں بیٹا سیاہ بادل، کالے بادل۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بطحا کی اٹھی، بطحا سے مراد مکہ مکرمہ۔ ٹھیک ہے جی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی۔ یک بیک کا کیا مطلب ہے؟ یک بیک کا مطلب ہے اچانک۔ پڑی چار سو، اچانک دھوم جس کی۔ کڑک اور دمک، دمک کا کیا مطلب ہے؟ دمک کہتے ہیں چمک کو، اور کڑک آپ کو پتہ ہے جو گرجدار آواز ہوتی ہے۔ تو کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیکس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی۔ ٹیکس کسے کہتے ہیں؟ ٹیکس یہ اسپین کا ایک مشہور دریا ہے۔ ٹھیک ہے، اسپین کا ایک دریا ہے، اور گنگا جو ہے یہ بھی ایک مشہور دریا ہے۔ برسی یعنی بارش برسنا۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی۔ آبی کا مطلب ہے پانی والی مخلوق، اور خاکی کا مطلب ہے خشکی میں رہنے والی مخلوق۔ ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ ہری ہو گئی یعنی سرسبز و شاداب ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ اب ہم اس کی تشریح پڑھتے ہیں مختصر۔ جی، اس بند میں مولانا حالی کہتے ہیں کہ مکہ کی پہاڑیوں سے ایک سیاہ گھٹا اٹھی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہی دیکھتے جس کی چاروں طرف دھوم مچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جس کی چاروں طرف دھوم مچ گئی، یعنی مکہ معظمہ سے اسلام کی رحمت کی گھٹا اٹھی اور تمام دنیا کو اسلام کی برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ جی، اسلام کی رحمت کی چمک دمک دور دور تک پہنچی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، یعنی اسلام کی رحمت کی چمک دمک دور دور جا پہنچی۔ ایک طرف یہ رحمت اسپین میں دریائے ٹیکس کے علاقے پر چھا گئی، اور دوسری طرف ہندوستان میں دریائے گنگا تک جا پہنچی۔ ٹھیک ہے، ٹیکس یہ اسپین کا دریا ہے، اور گنگا جو ہے یہ ہندوستان کا دریا ہے۔ جی، آگے آخری جو شعر ہے، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی۔ پانی اور خشکی کی ہر مخلوق نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ پانی اور خشکی کی ہر مخلوق نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ زمین کی کھیتی جو جہالت کی وجہ سے سوکھی پڑی تھی،
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سرسبز و شاداب ہو گئی، ٹھیک ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے پیدا ہو گئے۔ شاداب ہونے، سرسبز و شاداب ہونے سے کیا مراد ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے پیدا ہو گئے۔ تو بچوں آج کے لیے پہلا بند ہی صحیح، انشاءاللہ آگے ہم مزید اس کو جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔